أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اے ایمان والو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم ایسی باتیں اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ایسی بات آپ کہتے ہی کیوں ہو جسے آپ نے کرنا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم کہو وہ باتیں جو تم بعد میں کرو نہیں. امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم ان کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا اور انہیں یہ سورت پڑھ کر سنائی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ صحابہ اپنی جانیں نہیں دے سکتے تھے، بلکہ آداب یہاں پر سمجھائے گئے. سب سے پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ کوئی ایسی بات کرنی ہی نہیں ہے جو آپ بعد میں پورا نہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ضمناً ایک دوسرا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں انسان بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو. ہاں، جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کر دیں خاموشی سے بس. تو دعویٰ نہ کیا جائے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. اس میں ایک اعتبار سے بڑائی نظر آتی ہے اور انسان کو عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یقیناً جان وغیرہ جو دینی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں دینی ہے. تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اصل مقصود جان دینا یا جان لینا نہیں ہے، اصل مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. وہ بغیر جنگ کے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، جنگ کے ساتھ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، جان دے کر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، جان لے کر ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. بہرحال فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بن کر کے تمہاری طرف آیا ہوں. تو جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، ٹیڑے ہونے کا مطلب انہوں نے روگردانی کی، بات نہیں سنی، حکم نہیں مانا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اور یاد رکھو اللہ کبھی بھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا
جس کا نام احمد ہوگا۔ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا ان الفاظ سے آپ کی بشارت دی ہے۔ تو یہ نام آپ کا آسمانوں میں ہے، اور زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود آج بھی تحریف شدہ انجیل کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو زمین و زمان سے آزاد ہوں گے، یعنی آزاد ہونے کا مطلب سب کے لیے پیغمبر ہوں گے، ان کے لیے وقت کی قید نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے پیغمبر ایک محدود وقت کے لیے آتے تھے، محدود لوگوں کے لیے آتے تھے، تو یہ پیغمبر لا محدود ہوں گے، زمانے کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس حال میں کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلا رہے اور یہ آگے سے کہہ رہے نہیں آپ نے جھوٹ باندھا ہے، اب انہوں نے جھوٹ تو نہیں باندھا لیکن ان کا جھوٹ تو ظاہر ہو گیا، یعنی یہ تو اللہ کو جھٹلانے والے شمار ہو گئے۔ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو تان کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی، جو تمہیں بہت سی تکالیف سے بچا لے گی۔ وہ تجارت یہ ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور عمدہ مقامات میں، ہمیشگی کے باغات میں۔ ذالک الفوز العظیم، سمجھو تو یہ چیز بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان چیزوں کا حصول اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں اگر تم سمجھو تو واضح طور پر یہ بہت بڑی کامیابی کی چیزیں ہیں۔ اور ایک دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا کا مال و متاع حاصل ہو، دنیا کے اندر ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں، آخرت تو یقیناً ہے ہی کامیاب لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو بالکل قریب ہے، تو فتح بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ خوشخبری قبول کر لیجئے اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے۔ حواری خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے ایمان لائی، ایک نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کی تائید کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ غلبہ پانے والے تھے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم بھی اگر راہ راست پر آ جاؤ گے اور نیکی کے راستے کو اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ آگے سورۃ الجمعہ مختصر سی سورت ہے، دیکھ لیجئے۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، پاک بھی ہے، عزیز بھی، زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے۔ امی کہتے ہیں جس نے کسی کے پاس لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں رسول بنا کر بھیجا، اور مقصد کیا تھا؟ تو چار مقاصد ذکر فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ ان پر اس کی آیات کو تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ پہلے واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور دوسرے ان میں سے لما يلحقوا بهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ابھی تک لاحق نہیں ہوئے، وہ بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات اٹھانے کے لیے دی گئی، ان لوگوں کی مثال کی ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اٹھانے کا مطلب عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جو یحمل اسفارا، جو بوجھ کو اٹھا کر چلتا ہے۔ یعنی گدھے کے اوپر جیسے کتابیں رکھ دی جائیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو انہیں بھی فائدہ نہیں دیا۔ بری ہے اس قوم کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ کبھی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آپ کہہ دیجئے یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو مومنین کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور یہ اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، عن قریب وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے ایک ایسی ذات کی طرف جو غیب اور موجودات کا علم رکھتا ہے، تمہیں بدلا دے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ آگے جمعے کی نماز کے آداب ہیں، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بات چلتی ہے کہ کون سی اذان مراد ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد صرف وہ کام کرنا جائز ہے جو نماز کی تیاری میں شمار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع و شراء کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا،
قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا اللہ و لعب کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑے اور آپ کو اکیلا کھڑے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب سے بہتر ہے اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بالکل آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے اور بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو نماز مکمل ہو چکی تھی، نماز مکمل ہوتے ہی سب نے یہی سمجھا کہ اب ہم اگر کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک قافلہ کچھ سامان لے کر آیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور مختلف سامان تھا، اور جب کوئی قافلہ آتا تو وہ اس وقت کی رسم و رواج کے مطابق ڈھول بجا کر یا کچھ بھی آواز کر کے لوگوں کو بلاتا تھا کہ بھائی آئیں اور چیزیں لیں، تو انہوں نے ڈھول بھی بجائے۔ تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد خطبہ چھوڑ کر تجارت کے لیے اور اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر چلی گئی، اور چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ تو اس وقت جو اٹھ کر گئے ان کو تنبیہ کی گئی اس بات پر کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں موجود ہے تو اٹھ کر جانے کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو ایک ادب ذکر فرمایا، اور اس سے صحابہ کرام پر میرے خیال سے اعتراض بھی آج کل غوطہ نظر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے تو وہ پھر اعتراض کرنے کے لیے چیزیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے، دل کا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ تھے گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں مختلف اعلانات فرما دیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کی روشنی میں اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا، نظریہ اپنا لیا کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوئے بھی ہیں تو اللہ نے معاف فرما دی ہے، تو اس کے باوجود اپنی زبانوں کو دراز کرنا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یا کوئی ایسے اول فول باتیں کرنا، یقیناً یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔